الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 10ویں روزے کا ذکر کیا تھا کہ اس روزے میں ہم کون کون سی عبادات شامل کر لیں تو اس کی برکات کو ہم اور زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 11ویں روزے کی عبادات کہ اس میں کون کون سی عبادات کو ہم شامل کر لیں۔ اس سے پہلے آتش پرست نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو اس ضمن میں ایک حکایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گیا تو اس کے بیٹے نے بازار میں کھانا پینا شروع کر دیا تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو ایک تمانچہ مارا اور اس سے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے آگے سے کہا کہ آپ بھی تو اس مہینے میں کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس مجوسی نے کہا کہ بے شک میں کھاتا پیتا ہوں، لیکن میں اپنے گھر میں اور چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی یعنی آگ پرست تھا، تو جنت میں کیسے؟ اس نے آگے سے کہا واقعی ہی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ اب یہاں پر رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ عز و جل نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اس حکایت سے خصوصاً ان غافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں اول تو وہ روزہ ہی نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزے داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت کے سر عام پانی پیتے، بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں میں سخت سزا کا حکم ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں پر اس حکایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور یہاں پر ایک سبق ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ کیا خبر کہ کون سا عمل ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے میں کامیاب کر دے، اور کیا خبر کہ کون سا عمل اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے ایمان کو برباد کر دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے اعمال پر غور و فکر کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے 11واں روزہ، اس کے اندر کون کون سی عبادات شامل کر لیں تو اس کی برکات کو ہم اور زیادہ پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں، پھر بعد نماز ظہر سورۃ الفتح اس کی 1 مرتبہ آپ تلاوت کر لیں، پھر بعد نماز عصر آیات الکرسی 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اکثر میں یہاں پہ بتاتا ہوں، لوگ ایت الکرسی کہتے ہیں، ایت الکرسی نہیں، آیات الکرسی۔ پھر
مغرب کی نماز کے بعد 25 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، پھر عشاء کی نماز اور جب تراویح سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد 1 مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ و تسبیح کی جو تفصیلی ڈیٹیل ہے اس کی ویڈیو کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ رمضان 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 رمضان